السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات سے مضمون چلا رہا ہے قانون شہادت کے اوپر، تو اس آیت میں بھی یہی چیز بیان ہو رہی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کاتب نہیں ہے، جو قرض لینے والا ہے وہ حالت سفر میں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کاتب نہیں ہے، کوئی تحریر لکھنے والا۔ تو اس میں پھر کہا جا رہا ہے کہ فرحان مقبوضۃ، تو قرض لینے والے کی کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رہن یعنی گروی کر لو۔ تو یہ فرحان کے لفظ ہیں، اسی سے رہن بھی ہے، تو اس میں ضمانت کے طور پر وہ چیز لے لی جائے، کیونکہ اب معاہدہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحریری معاہدہ جو ہے قرآن کریم اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو پھر جو قرض لینے والا ہے کوئی اپنی چیز بطور ضمانت اس کے پاس رہن رکھے گا جس سے وہ قرض لے رہا ہے، تو جب وہ لوٹائے گا تو وہ اپنی چیز واپس لے لے گا۔ تو یہاں پر یہ چیز کلیئر ہوگی آپ کو۔ آگے کہہ رہا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب اگلی صورت یہ ہے کہ پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو، اعتماد کرو، فَلْيُوَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت کو دیانت داری سے واپس کر دے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے نا کہ وہ کاتب نہیں ہے، لکھنے والا نہیں ہے، تو قبضہ میں کوئی چیز دے دی جائے بطور رہن، بطور ضمانت۔ تو دوسری چیز یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک دوسرے پر اگر تم اعتبار کرو تو پھر جس پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی وہ جو مقروض ہے تو وہ امانت کو دیانت داری کے ساتھ واپس کر دے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرے جو اس کا رب ہے، جو نشو و نما دینے والا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھ لیں قرآن کریم کس طرح سے چیزوں کو واضح کرتا ہے، گواہی کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ کتابت لکھنے کی وہ جو چیز ہے، جو کاتب ہے، وہ جو تحریر لکھنے والا، یا یوں کہہ لیں کہ تحریری معاہدہ کی اہمیت کو کس طرح سے واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے کہتا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور پابند بناتا ہے کیا کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو بھی گواہی ہے بالکل اسے اسی طرح ہی اس کی گواہی دو جو جیسے ہونی چاہیے۔ اور وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا، ظاہر یہ گواہوں کی بات ہو رہی ہے، ہم گواہوں کو پابند بنا رہے ہیں ضابطہ اخلاق کا، تو ان کو بتا رہا ہے کہ اگر گواہ جو ہیں اگر گواہی کو چھپائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جو بھی گواہ ہے تو بے شک اس کا قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گواہی کو چھپانے کا جو نقصان ہے ایک گواہ کے لیے وہ کیا ہے کہ اس کا آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم پھر بات واضح کر دیتے ہیں کہ قلب سے مراد مائنڈ ہوتا ہے۔ مائنڈ جو سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے، جو اس باڈی سے کام لیتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، تو یہ جو مائنڈ ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ قلب سے مراد یہ کلینیکل ہارٹ نہیں، وہ نہیں، مائنڈ جو فیصلے کرتا ہے، جو سوچتا ہے، تو وہ اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔
اس کے اندر کمزوری واقع ہونے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورے جسم کو آرڈر دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اس کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کرنے والی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، تو وہ وائٹل فورسز ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور جب وہ کمزور پڑ جائیں تو انسانی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر اس لیے قرآن کریم قلب کی بات کرتا ہے، نفسیات کی بات کر رہا ہے، ہیومن سائیکی کی، تو یہ بڑا اہم، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں ان کا علاج ہے، یہ ان کے علاج میں قوانین دیتا ہے، اصول دیتا ہے، ضابطے دیتا ہے، ضابطہ اخلاق دیتا ہے، تو بڑے اہم ہے یہ نفسیات، کیونکہ نفسیات جو ہوتی ہے انسان کی وہ رولنگ پوزیشن میں ہوتی ہے، جسم وہی کرتا ہے جو نفسیات کہہ رہی ہوتی ہے، تو قرآن کریم اس نفسیات کو پکڑتا ہے اور اس کا جو علاج ہے، اس کی بیماریوں کا علاج وہ بتاتا ہے۔ فزیکلی ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو انسان ڈاکٹر بنتے ہیں، میڈیکل ریسرچ کرتے ہیں، دوائی ایجاد کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، ایجاد تو نہیں دریافت کرتے ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر تو وہ جڑی بوٹیاں ہیں، انسان تحقیق کر کے ان کے خواص معلوم کرتا ہے، بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے اور ان کے مطابق پھر ان کو دوائی دیتا ہے تجربات کے بعد، تو وہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ فزیکل ڈیزیز قرآن کریم ان کی بات نہیں کرتا، اس کے لیے تو علیحدہ شعبہ ہے، وہ تو انسانوں نے خود معلوم کرنا ہے، کائنات کے اندر اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انسانوں نے ڈسکور کرنا ہے، وہ تو فزیکل ڈیزیز ہوگی، لیکن جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں ان کو قرآن کریم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ان کی تشخیص کرتا ہے اور ان کا علاج بتاتا ہے، ان کے لیے جو ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے وہ دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو یہاں پر یہ چیز دے رہا ہے کہ شہادت یعنی گواہی کو نہیں چھپانا، جو ایسا کرے گا اس کی شخصیت کمزور پڑ جائے گی۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کا قانون مکافات اسے خوب جاننے والا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، تو تمہاری ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انسانوں کو پابند بنا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اگر کچھ کرو گے تو اللہ کا قانون مکافات عمل بے خبر رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس دنیا کے قانون سے تم اگر کوئی دھوکہ سے، چال بازی سے بچ بھی گئے، کیونکہ یہ قوانین انسانوں کے رائج کرتا ہے، بلکہ یہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوتے ہیں، یہ نظام، اور اس میں تو پھر انہوں نے بچت کے راستے بھی رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود بھی کرپشن کرنی ہوتی ہے، ظلم کرنا ہوتا ہے، تو ایسا نظام جو انسانوں کا اس طرح کا بنایا ہوا نظام، اس کے اندر تو بچنے کے بڑے راستے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے قانون کی روح سے کوئی نظام کسی اسٹیٹ کے اندر قائم ہو، کوئی بھی اسٹیٹ اللہ کے قانون کی روح سے نظام قائم ہو، وہ الدین ہی ہوگا نا، اس کے اندر پھر کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ بہرحال پھر بھی اسے ایگزیکیوٹ تو انسان ہی کرتے ہیں، تو کہیں کو بچ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی مکافات عمل کی جو عدالت ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی وہ جو سوسائٹی کی عدالت ہے اس سے اگر تم بچ بھی جاؤ، لیکن اللہ کا قانون مکافات عمل اس سے تم نہیں بچ سکتے، وہ تو تمہاری ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور تمہاری ایک ایک حرکت کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، تو وہ تو پھر جو تم اچھا یا برا عمل کر رہے ہو اس کے مطابق تمہارا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ انسان جو ہیں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ اپنے ہر عمل کا جواب دہ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، جواب دہ بھی ہیں۔ تو بہت اہم آیت ہے یہ بھی، اگین یہ قانون شہادت کے اوپر ہے، تو یہاں تک قانون شہادت بڑے ہی یوں کہہ لیں کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب چند آیات رہ گئی سورہ البقرہ کی، تو یہ بھی ہم اس کو اسی طرح سے اس کو ختم کریں گے، پھر یہ سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قرآن کریم کے یہ جو ضابطے ہیں یہ سمجھ آ رہے ہوں گے،
تو کیونکہ ہمارے ہاں تو ثواب کی روح سے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر انسانی شخصیت جو ہے اس کے اوپر اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور انسانی شخصیت جو ہے وہ گرو کرتی ہے، انسان پھر آگے بڑھتے ہیں، انسانوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔